سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی لڑائی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہاری پیسوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں nothing to do with۔ nothing to do with مین کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیف یا ہز پلس نتھنگ ٹو ڈو وتھ پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ تم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ I have nothing to do with you۔ I have nothing to do with you۔ اس کی لڑائی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ I have nothing to do with his fighting۔ I have nothing to do with his fighting۔ اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ I have nothing to do with him۔ I have nothing to do with him۔ تمہاری پیسوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ I have nothing to do with your money۔ I have nothing to do with your money۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس معاملے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس معاملے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سبسکرائب انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس ماننا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اس سے زیادہ۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں more than this۔ more than this مین اس سے زیادہ۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹنس پلس more than this۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ I can't do more than this۔ I can't do more than this۔ I can't do یہ سینٹنس ہے that مین میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ more than this مین اس سے زیادہ۔ نیکسٹ ایگزامپل۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ He doesn't know anything more than this۔ He doesn't know anything more than this۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے۔ You don't deserve more than this۔ You don't deserve more than this۔ اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ No one will tell you more than this۔ No one will tell you more than this۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ سبسکرائب انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس ماننا۔ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہے۔ میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ تم کیوں ہمت ہارتے ہو؟ وہ بہت آسانی سے ہمت ہار جایا کرتا تھا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے ہمت ہارنا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں lose courage۔ lose courage مین ہمت ہارنا۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس lose courage پلس ادر ورڈز۔ lose یہ ٹینس کے حساب سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہے۔ کامن سینٹینس ہے جو روز بولا اور سنا جاتا ہے۔ He is not one of those who lose courage۔ He is not one of those who lose courage۔ میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ I have never lost courage۔ I have never lost courage۔ تم کیوں ہمت ہارتے ہو؟ Why do you lose courage؟ Why do you lose courage؟ وہ بہت آسانی سے ہمت ہار جایا کرتا تھا۔ He used to lose courage very easily۔ He used to lose courage very easily۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میں ہمت نہیں ہارنے والا۔ میں
हिम्मत नहीं हारने वाला. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. मुझे ऐसा लगा कि उसने तुम्हें गुमराह किया. मुझे ऐसा लगा कि मेरी ट्रेन मिस हो गई. मुझे ऐसा लगा कि तुम चले गए. मुझे ऐसा लगा कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं. इन जुमलों को गौर से देखो. इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है मुझे ऐसा लगा कि. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट आकर टू मी दैट. इट आकर टू मी दैट मीन मुझे ऐसा लगा कि. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इट आकर टू मी दैट प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मुझे ऐसा लगा कि उसने तुम्हें गुमराह किया. इट आकर टू मी दैट ही मिसगाइडेड यू. इट आकर टू मी दैट ही मिसगाइडेड यू. मुझे ऐसा लगा कि मेरी ट्रेन मिस हो गई. It occurred to me that I missed my train. It occurred to me that I missed my train. मुझे ऐसा लगा कि तुम चले गए. It occurred to me that you left. It occurred to me that you left. मुझे ऐसा लगा कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं. It occurred to me that we can become good friends. It occurred to me that we can बिकम गुड फ्रेंड. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. मुझे ऐसा लगा कि तुम समझ सकते हो. मुझे ऐसा लगा कि तुम समझ सकते हो. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन. मुझे पता चला तुम कराची जा रहे हो. मुझे पता चला कि तुम आ रहे हो. मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है. मुझे पता चला कि तुम गरीब हो. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं. ऐसे जुमले रोज़ हमें बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मुझे पता चला, यानी हर सेंटेंस में मुझे पता चला बार बार रिपीट हो रहा है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई केम टू नो. आई केम टू नो मीन मुझे पता चला. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. आई केम टू नो प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मुझे पता चला तुम कराची जा रहे हो. आई केम टू नो यू आर गोइंग टू कराची. आई केम टू नो यू आर गोइंग टू कराची. मुझे पता चला तुम आ रहे हो. आई केम टू नो यू आर कमिंग. आई केम टू नो यू आर कमिंग. मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है. आई केम टू नो दैट ही इज मैरिड. आई केम टू नो दैट ही इज मैरिड. मुझे पता चला कि तुम गरीब हो. आई केम टू नो दैट यू आर पुअर. आई केम टू नो दैट यू आर पुअर. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. मुझे पता चला कि तुम फेल हो गए हो. मुझे पता चला कि तुम फेल हो गए हो. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन. चलो अच्छा हुआ कि वो आया. चलो अच्छा हुआ कि उसने मुझे बताया. चलो अच्छा हुआ कि तुमने लिखा. चलो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ नहीं गया. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो अच्छा हुआ के, यानी चलो अच्छा हुआ के हर सेंटेंस में कॉमन यानी मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वेल इट्स गुड दैट.
well it's good that mean چلو اچھا ہوا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. let me explain. well it's good that پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور well it's good that یہ ہمارا فارمولا ہے. that mean چلو اچھا ہوا کہ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some example for better understanding. چلو اچھا ہوا کہ وہ آیا. well it's good that he came. well it's good that he came. چلو اچھا ہوا کہ اس نے مجھے بتایا. well it's good that he told me. well it's good that he told me. چلو اچھا ہوا کہ تم نے لکھا. well it's good that you wrote. well it's good that you wrote. چلو اچھا ہوا کہ میں وہاں نہیں گیا. well it's good that I did not go there. well it's good that I did not go there. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. چلو اچھا ہوا کہ وہ پاس ہو گیا. چلو اچھا ہوا کہ وہ پاس ہو گیا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں گیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آیا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں اسے بلاؤں. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. that can be really helpful for you. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یعنی ہر سینٹینس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. کامن ہے ہر جملے میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹ میں آلسو پاسبل دیٹ. اٹ میں آلسو پاسبل دیٹ مین یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. اٹ میں آلسو پاسبل دیٹ پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور اٹ میں آلسو پاسبل دیٹ یہ ہمارا اسٹرکچر ہے. دیٹ مین یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسی جملے سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں آسانی سے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some example for better understanding. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں گیا. It may also possible that he did not go. It may also possible that he did not go. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے. It may also possible that she is telling a lie. It may also possible that she is telling a lie. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آیا ہو. It may also possible that he has come. It may also possible that he has come. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں اسے بلاؤں. It may also possible that I call him. It may also possible that I call him. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سو رہا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سو رہا ہو. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. کوئی تو طریقہ ہوگا اسے بچانے کا. کوئی تو طریقہ ہوگا اسے ہرانے کا. کوئی تو طریقہ ہوگا اس سے بچنے کا. کوئی تو طریقہ ہوگا وہاں جانے کا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم روز اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کوئی تو طریقہ ہوگا. کوئی تو طریقہ ہوگا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں there must be some way. there must be some way mean کوئی تو طریقہ ہوگا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. there must be some way plus to plus V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some example for better understanding. کوئی تو طریقہ ہوگا اسے بچانے کا. there must be some way to save him. there must be some way to save him.
کوئی تو طریقہ ہوگا اسے ہرانے کا. There must be some way to defeat him. There must be some way to defeat him. کوئی تو طریقہ ہوگا اس سے بچنے کا. There must be some way to escape from him. There must be some way to escape from him. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے ایسے جملے بآسانی انگریزی زبان میں بنا سکتے ہیں. کوئی تو طریقہ ہوگا وہاں جانے کا. There must be some way to go there. There must be some way to go there. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کوئی تو طریقہ ہوگا انگریزی سیکھنے کا. کوئی تو طریقہ ہوگا انگریزی سیکھنے کا. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. اس نے کچھ ہی دیر میں سب کو منا لیا. ہم کچھ ہی دیر میں نکلنے والے ہیں. وہ کچھ ہی دیر میں پہنچنے والا ہے. تم کچھ ہی دیر میں سب کچھ سمجھ جاؤ گے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کچھ ہی دیر میں، یعنی ہر سینٹینس میں کچھ ہی دیر میں کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in a short while. in a short while mean کچھ ہی دیر میں. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. let me explain. sentence plus in a short while. sentence یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور in a short while یہ ہمارا اسٹرکچر ہے. that mean کچھ ہی دیر میں. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. So watch this video till to. اس نے کچھ ہی دیر میں سب کو منا لیا. She convinced everyone in a short while. She convinced everyone in a short while. ہم کچھ ہی دیر میں نکلنے والے ہیں. We are about to leave in a short while. We are about to leave in a short while. وہ کچھ ہی دیر میں پہنچنے والا ہے. He is supposed to reach in a short while. He is supposed to reach in a short while. تم کچھ ہی دیر میں سب کچھ سمجھ جاؤ گے. You will understand everything in a short while. You will understand everything in a short while. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس نے کچھ ہی دیر میں کھانا کھا لیا. اس نے کچھ ہی دیر میں کھانا کھا لیا. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مین. ایسا کیا ہو گیا کہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا. ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے منع کر دیا. ایسا کیا ہو گیا کہ وہ بنا بتائے چلا گیا. ایسا کیا ہو گیا کہ اسے وہاں جانا پڑا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایسا کیا ہو گیا کہ، یعنی ہر سینٹینس میں ایسا کیا ہو گیا کہ کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what happened that. what happened that mean ایسا کیا ہو گیا کہ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. let me explain. what happened that plus sentence. sentence یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور what happened that یہ ہمارا اسٹرکچر ہے. that mean ایسا کیا ہو گیا کہ. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. So watch this video till to end. ایسا کیا ہو گیا کہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا. What happened that he does not want to meet you. What happened that he does not want to meet you. ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے منع کر دیا. What happened that you denied.
What happened that you denied? ایسا کیا ہو گیا کہ وہ بنا بتائے چلا گیا. What happened that he went without telling? What happened that he went without telling? ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں وہاں جانا پڑا. What happened that you had to go there? What happened that you had to go there? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں یہاں آنا پڑا. ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں یہاں آنا پڑا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم فیل ہو جاؤ گے. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کہاں جائیں گے. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کل نہیں آئیں گے. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہی چلتا رہا، یعنی ہر سینٹنس میں اگر ایسا ہی چلتا رہا کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if this goes on. If this goes on mean اگر ایسا ہی چلتا رہا. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں. Let me explain. If this goes on پلس کاما پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور if this goes on یہ ہمارا سٹرکچر ہے. that mean اگر ایسا ہی چلتا رہا تو. if this goes on یہ آپ سینٹنس کے آخر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some example for better understanding. so watch this video till to end. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم فیل ہو جاؤ گے. if this goes on you will fail. if this goes on you will fail. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کہاں جائیں گے. if this goes on where will we go. if this goes on where will we go. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کل نہیں آئیں گے. if this goes on we will not come by tomorrow. if this goes on we will not come by tomorrow. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. if this goes on he will not help you. if this goes on he will not help you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم ضرور کامیاب ہوگے. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم ضرور کامیاب ہوگے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ وہاں گیا. میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم کھیل رہے ہو. میرے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے تمہیں کال کیا. میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم موبائل یوز کر رہے ہو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں میرے منع کرنے کے باوجود بھی، یعنی ہر سینٹنس میں میرے منع کرنے کے باوجود بھی کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں despite my refusal. despite my refusal mean میرے منع کرنے کے باوجود بھی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. let me explain. so despite my refusal plus comma plus sentence. sentence یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور despite my refusal یہ ہمارا اسٹرکچر ہے. that mean میرے منع کرنے کے باوجود بھی. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are
some example for better understanding, so watch this video till to end. اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ وہاں گیا. Despite my refusal he went there. Despite my refusal he went there. میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم کھیل رہے ہو. Despite my refusal you are playing. Despite my refusal you are playing. میرے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے تمہیں کال کیا. Despite my refusal she called you. Despite my refusal she called you. میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم موبائل یوز کر رہے ہو. Despite my refusal you are using your mobile. Despite my refusal you are using your mobile. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم یہاں آئے. میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم یہاں آئے. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks for joining me.